اس کے بعد آتا ہے سب بچوں کا پسندیدہ سیگمنٹ یعنی لطائف۔ مجھے تو ان لطائف پر بہت ہنسی آتی ہے۔ چلیں ہم لطائف پڑھتے ہیں۔ بچوں کا الفضل کا کیا چیلنج ہے ان لطائف پر؟ ہنسنا منع ہے۔ چلیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہنسی آتی ہے کہ نہیں۔ آئیں پڑھتے ہیں۔ تو پہلا لطیفہ ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ مریض: حکیم صاحب، دوا کھا کر پرہیز نہ کروں تو کیا ہوگا؟ حکیم: کچھ نہیں ہوگا، بس دوائی کا خرچہ ہی ہوگا، فائدہ تو صفر ہوگا۔ اگلا لطیفہ ہے، کچل ڈالو۔ چار چوہے درخت کی شاخوں پر بیٹھے گپے ہانک رہے تھے۔ گپے ہانک رہے تھے یعنی باتیں کر رہے تھے کہ جنگل کے درختوں میں سے ہاتھی نمودار ہو گیا اور اس درخت کے نیچے سے گزرا جس درخت پر چوہے بیٹھے تھے۔ اچانک ایک چوہے کا پاؤں پھسل گیا اور وہ ہاتھی پر جا بیٹھا۔ یہ دیکھ کر تینوں چوہے پرجوش ہو گئے اور چلانے لگے، کچل ڈالو کچل ڈالو، اس نے ہمارے بہت سے ساتھی کچلے ہیں۔ کیا بھلا چوہا بھی ہاتھی کو کچل سکتا ہے؟ اگلا لطیفہ ہے، زحمت۔ گاہک کافی کا انتظار کرتے ہوئے تھک گیا اور ہوٹل سے جانے لگا تھا تو اتنے میں بیرا دوڑا دوڑا آیا۔ بیرا یعنی ویٹر دوڑا دوڑا آیا اور میز پر کافی رکھ کر بولا، بھائی ناراض نہ ہونا، میں بہت مزیدار کافی لایا ہوں، یہ امریکہ کی مشہور کافی ہے۔ گاہک بولا، بھائی خواہ مخواہ آپ نے زحمت کی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم میری خاطر اتنی دور جاؤ گے۔ ویٹر اتنی دیر سے آیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی امریکہ سے آیا ہے۔ جی، تو اگلا لطیفہ ہے، آواز۔ ایک بار ایک غائب دماغ پروفیسر۔ غائب دماغ کیا ہوتا ہے؟ غائب دماغ جس کا دماغ نہ ہو۔ ایک بار ایک غائب دماغ پروفیسر ڈاکٹر کے پاس گئی اور بولی، ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، بی بی کیا مسئلہ درپیش ہے آپ کو؟ پروفیسر: مجھے آواز سنائی دیتی ہے لیکن شکل نظر نہیں آتی۔ ڈاکٹر: اچھا، ایسا کب کب ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ پروفیسر نے کہا، جب میں ٹیلی فون سنتی ہوں۔ تو اگلا لطیفہ ہے، بلڈ ٹیسٹ۔ سلیم ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس کا عنوان تھا بلڈ ٹیسٹ۔ کلیم نے پوچھا، تم یہ کتاب کیوں پڑھ رہے ہو؟ سلیم نے جواب دیا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 2 دن کے بعد تمہارا بلڈ ٹیسٹ ہوگا۔ اسے لگا جیسے کلاس ٹیسٹ ہوتا ہے ویسے ہی بلڈ ٹیسٹ ہونا ہے۔ اگلا لطیفہ ہے، چالاک دوست۔ 2 دوست بہت چالاک تھے۔ ایک بار انہیں اپنے دوست کے پاس لاہور جانا تھا۔ رات کی آخری ٹرین تھی، اس میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ تل دھرنے کو جگہ نہ تھی یعنی وہ پوری بھری ہوئی تھی، اس میں کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک ترکیب سوچی، انہوں نے شور مچا دیا کہ بوگی میں سانپ آ گیا ہے۔ بوگی یعنی ٹرین کا ڈبہ۔ تمام مسافر خوف کے مارے ڈبے سے اتر گئے۔ وہ دونوں جلدی سے ڈبے میں سوار ہوئے اور برتھ پر سو گئے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو سامنے ایک کلی کھڑا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، بھائی صاحب کیا لاہور آ گیا؟ کلی حیرت سے، لاہور؟ جناب رات اس ڈبے میں سانپ گھس آیا تھا، اس لیے یہ ڈبہ ٹرین سے کاٹ دیا گیا تھا۔ ٹرین چلی گئی اور یہ یہاں ہی رہ گیا۔ وہ تو اپنی طرف سے بہت چالاک بنے تھے اور ان کے ساتھ خود ہی برا ہو گیا۔ جی، تو کیسے لگے آپ کو آج کے لطائف؟ بہت اچھے۔ اور کون کون سے اچھے لگے؟ مجھے تو بلڈ ٹیسٹ والا اچھا لگا۔ اور مجھے چالاک دوست والا۔ اور مجھے چوہے اور ہاتھی والا۔ جی، سارے ہی ہنسنے والے تھے۔ امید ہے سب بچوں کو لطائف پر خوب ہنسی آئی ہوگی۔ تو یہ تھے آج کے لطائف۔